السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے۔ سامعین، آج ہے اتوار اور آپ سب جانتے ہیں اتوار کے دن دوپہر 12 سے لے کر 1 بجے تک ہیوسٹن سینٹرل ٹائم 1 بجے تک آپ اور ہم مل کر ایک ایسا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ اس خالق کا پروگرام ہے جو ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، جن اور انسان کو، زمین اور آسمان کو، اور جتنے چیزیں آپ ہم زمین اور آسمان کے درمیان دیکھتے ہیں، علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ساری چیزیں اسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی اس کو جانتا ہے خدا کے نام سے، کوئی اس کو جانتا ہے گاڈ کے نام سے، لیکن اس کا پراپر نیم ہے اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ آئیے اسی کے کلام پاک جو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آئیے اسی کی تلاوت جناب مفتی صاحب سے ہم پروگرام میں سنتے ہیں۔ اور مفتی ساجد حسین قادری صاحب اس پروگرام میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب مفتی صاحب، آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کے لیے وہ باتیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو میں لائی جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سی آیت کا ریسائٹیشن ہو جائے اور اس کا ٹرانسلیشن اردو میں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله الرؤيا بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا خواب۔ رسول کا خواب یہ تھا کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ حدیبیہ کا ارادہ کرنے سے پہلے مکۃ المکرمہ میں امن کے ساتھ اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سر کے پورے بال منوائے ہوئے ہیں، اور کچھ صحابہ کچھ کم بال قصر کر رہے ہیں۔
جب یہ خواب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو سنایا تو سارے صحابہ خوش ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ اسی سال ہمیں مکہ میں داخلہ بھی نصیب ہوگا اور ہم عمرہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اس خیال سے جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ عمرے کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، تو آپ جانتے ہیں کہ انہیں راستے میں روک دیا گیا اور اگلے سال عمرے کی باتوں پر، سارے معاہدات پر باضابطہ حدیبیہ میں صلح ہوئی۔ تو صحابہ کرام وقتی طور پر بڑے غمگین ہوئے اور کفار و مشرکین نے جب یہ خواب سنا تھا تو طعنہ دینے لگے، طنز کرنے لگے کہ کیا ہوا وہ تمہارے نبی کا خواب۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں باضابطہ اطمینان دلا رہا ہے کہ محبوب انشاءاللہ اگلے سال آپ یقین کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے اور عمرہ بھی ادا کریں گے اور صحابہ بھی پورے حلق بھی کروائیں گے اور قصد بھی کروائیں گے۔ الحمدللہ یہ خواب سچا ہوا۔ اگلے ہی سال صلح حدیبیہ کے اگلے ہی سال صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اس میں بہت بڑی مصلحتیں تھیں۔ اس میں ایک مصلحت مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے پہلے اگر حضور اکرم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوتے تو مکۃ المکرمہ کے ضعیف مسلمان پامال ہو جاتے، ان کے ساتھ بڑا نقصان ہوتا۔ اس لیے اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ حدیبیہ کا باضابطہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکۃ المکرمہ میں داخل۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں یہی شان و شوکت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، بے شک ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے یا ترشواتے ہوئے بے خوف کے داخل ہوں گے۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، بس اللہ نے جان لیا جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی آپ کے لیے فتح رکھی ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد فتح خیبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت دے دی۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، ایک آیت کا ٹکڑا میں بتا دوں، محمد رسول اللہ، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بھی اوصاف اور ان کے صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت خوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مومن پر فرض ہے کہ ہمارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم سب کے کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرے اور اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز، دنیا میں جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، جتنے رشتے ہیں، جتنی مال و دولت ہے، ہر چیز سے، اپنی جان اور مال سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے بھی بچوں سے سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب پیرزادہ محمد حسنین، جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے، ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ اس پروگرام میں آ چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک ایسے نعت خواں جو ینگ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز سے اور اچھی اخلاق سے نوازا ہے، اور جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں آپ لبیک کر کے اللہ کی شان میں حمد اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں جناب پیرزادہ محمد حسنین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقصود صدیقی صاحب، جناب مفتی صاحب اور تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت نہایت کرم کہ ایک بار پھر ہم اس بابرکت محفل میں یکجا ہوئے ہیں۔ جی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ سب سے پہلے میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کر کے جی۔ اگر اجازت ہو تو مل کے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔